اس پہ مزید بات کرتے ہیں۔ فاروق اچنائک صاحب کی آپ نے گفتگو سنی اور اس انتہائی موضوع پہ پاکستان میں نگران حکومت کا نظام اور یہ کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہیں پاکستان میں انتخابات پہ، کیونکہ انتخابات سے پہلے قائم ہوتی ہیں اور اس دفعہ تو ایک اور نئی ریت سامنے آئی کہ ایک نگران حکومت خاص طور پر پنجاب میں 1 سال تک اس نے حکومت کی اور کے پی کے اندر بھی اسی قسم کی صورتحال ہم نے دیکھی ہے، اور اس نظام کے تحت جو ہے جس قسم کے الیکشن سامنے آئے ہیں اس حوالے سے بھی اس نگران حکومت کے قیام پر ہم نے دیکھا کہ تمام سیاسی جماعتیں لگتا تو یہ ہے بظاہر اکٹھی ہیں کہ اس نظام کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر مزید ہم رائے حاصل کریں گے اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب مصطفیٰ نواز کھوکھر کو۔ سیاستدان ہیں، سینیٹر رہے ہیں اور اپنی ایک بڑی منفرد سیاسی سوچ رکھتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ دنیا کے 3-4 ممالک ہیں جس میں نگران حکومت کا نظام آیا، ہمارے یہاں بھی جب سے جنرل ضیاء الحق نے اسے انٹروڈیوس کیا آن اور آف یہ آتا رہا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بظاہر اس کی مخالف نظر آتی ہیں، لیکن اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ خاص طور پر پچھلی دفعہ بھی دیکھا کہ ہر سیاسی جماعت کو باقاعدہ ایک نظام کے تحت ان نگران حکومتوں میں حق بھی مل گیا، ان کی پریزنس بھی ہو گئی، اور پھر اس کے بعد جو جس طرح کے الیکشن ہوئے اور پھر ایک ایکسٹینڈڈ نظام بھی سامنے آیا، تو یہ نگران حکومت کا جو کانسیپٹ تھا یا جو کچھ بھی تھا یہ تو اب بہت ہی بھیانک شکل اختیار کر چکا ہے۔ جی بالکل، شکریہ خان صاحب۔ اس سارے نگران حکومت کے معاملے کو میں اس طرح دیکھتا ہوں کہ یہ ہمارے آئین میں اور قانون میں جب یہ چیزیں انٹروڈیوس کرائی گئیں تو ان کا مقصد یہ تھا کہ جب ایک سیاسی حکومت ختم ہوگی، الیکشنز کا سما ہوگا اور اس دوران امپارشل اور نیوٹرل لوگ ہونے چاہیے۔ الیکشن باہر طور کرانا تو الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے آئین کے روح سے، لیکن ایسے لوگ حکومت کریں گے جو انتظامیہ اور ایگزیکٹو کے اوپر اثر انداز نہ ہو سکیں اور ایک لیول پلینگ فیلڈ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ان حالات میں الیکشنز کے دوران میسر ہو۔ لیکن اس کا پورا پرپس جو ہے وہ ہم نے ڈیفیٹ کر دیا اوور دا ایئرز۔ اس ملک میں ہم نے ایسے بھی لوگ نگران وزیر اعظم بنتے دیکھے کہ جو پاکستان کے شہری ہی نہیں تھے۔ غالباً معین قریشی صاحب آپ کو یاد ہوں گے، جب وہ پاکستان آئے تو پھر ان کا شناختی کارڈ بنا، اس سے پہلے ان کا پاکستان سے بڑے عرصے سے تعلق کٹ چکا تھا۔ اور پھر ہم نے وہ وقت بھی دیکھا کہ نگران حکومتوں کا جو پیریڈ ہے، جس طرح ابھی پچھلے سال ہم نے دیکھا کہ وہ جو آئین نے حد مقرر کر رکھی ہے 90 روز کی، اس سے بہت زیادہ آگے چلا گیا۔ تصور آئین میں یہ ہے کہ وہ ڈے ٹو ڈے افیئر صرف دیکھیں گے، امپارشل ہوں گے، لیکن امپارشیلٹی کو آپ اس چیز سے اندازہ لگائیے کہ جو صاحب وزیر اعلیٰ رہے، وزراء رہے، آج بھی وہ حکومت کا حصہ ہیں، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ پہلے دن سے امپارشل بھی نہیں تھے۔ جس طرح محسن نقوی صاحب پنجاب کے وہ وزیر اعلیٰ رہے، سب سے بڑے صوبے کے اوپر 1 سال تک وہ حکمران رہے، اور اس کے بعد اس موجودہ سیٹ اپ میں بھی ایک کلیدی پوزیشن پر ہیں، تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ وہ کبھی امپارشل تھے ہی نہیں، ان کی پولیٹیکل لیننگز تھیں۔ لیکن یہ آپ کا یہ آرگیومنٹ ہے کھوکھر صاحب، مگر اصل بات یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں جو کہ اس وقت اقتدار میں ہیں وہ خود تو نہیں وزیر داخلہ بن گئے ہیں نا، مطلب مسلم لیگ نون نے کی اس وقت حکومت ہے، پیپلز پارٹی کی بڑی شراکت ہے، براہ راست نہ ہو، انہوں نے باقاعدہ ان کو سلیکٹ کیا نا وزیر داخلہ، اور جو اس وقت کا سیاسی نظام ہے اس کو تو اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، اپوزیشن کو تو ہوتا ہی ہے اعتراض، تو یہ کوئی ایک ایسی بات نہیں ہے کہ وہ خود بن گئے وزیر داخلہ۔ جی سیاسی جماعتیں اپنے فیصلے کرنے میں کتنی آزاد ہوتی ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے، اور ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے، یہ تو پوائنٹ ہے نا، دیکھیں کھوکھر صاحب کہنا آسان ہے، مگر دوسری بات یہ بھی ہے کہ اور اس وزیر بننے سے پہلے وہ سینیٹر بنے نا، وہ باقاعدہ مسلم لیگ نون کے پارلیمنٹیرینز کے ووٹ سے الیکٹڈ سینیٹر ہیں۔ جی ہاں بالکل الیکٹڈ سینیٹر ہے، لیکن ایک جو آئین کا جو سپیرٹ ہے، دیکھیں آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ نگران حکومت کا حصہ ہوں گے ان کے جو امیجیٹ فیملی ممبرز ہیں ان کے اوپر بھی الیکشن لڑنے کی پابندی ہے۔ تو اگر کوئی شخص فوراً الیکشنز کے بعد کوئی پولیٹیکل پارٹی جوائن کرنا، یہ باہر طور اس کا حق تو ہے، لیکن اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی اس کو چوز کرتی ہے اور اس کو انتظامی عہدہ کو بڑھا دیتی ہے، تو اس کا تو مطلب پھر آئی براؤز تو اٹھیں گی، پھر یہ بات تو ہوگی کہ جناب وہ کتنے کچھ آزاد تھے
اپنے فیصلے کرنے میں. بہر طور یہ تو صرف ایک ایگزامپل ہے, جی لیکن ہم نے اس پورے اپنے ملک کے اندر ایک پولیٹیکل کلاس کو جنم دے دیا ہے کہ جو صرف اس انتظار میں رہتی ہے کہ نگران حکومتیں بننے سے پہلے وہ چہرے آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں, وہ پھر اپنے ان وزارتوں کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو شروع کرتے ہیں, اور یہ چاروں صوبوں کے اندر, وفاق کے اندر, یہ ہم نے ایک نئی کلاس کو جنم دے دیا ہے. تو یہ جو اور اس پہ تو اب ایک چیز بھی نمایاں ہو گئی ہے نا کھوکھر صاحب, کہ یہ جو وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں اور یہ جو وزراء ہوتے ہیں ان کی کہیں نہ کہیں سے پراپر ان کو ایکسیپٹنس ملتی ہے, ان کو تسلیم کیا جاتا ہے, جو اس صوبے کی جو امپورٹنٹ پولیٹیکل پارٹی ہے وہ ان کو باقاعدہ سپورٹ کرتی ہے, اور کہیں نہ کہیں ان سے مشورہ ہوتا ہے. اور ایک چیز یہ بھی ہمیں نہیں معلوم کہ یہ نگراں حکومت کے سلیکشن کا معیار کیا ہے, یہ کیسے سلیکٹ ہوتی ہیں, کہاں سلیکٹ ہوتی ہیں, یہ کہیں سمجھ میں نہیں آیا ابھی تک. دیکھیں, آئین نے تو طریقہ کار پرووائڈ کیا ہوا ہے. آئین نے یہ طریقہ کار دیا ہوا ہے کہ آؤٹ گوئنگ اسمبلی جو ہوگی اس کے لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن آپس میں مشاورت کریں گے, آپس میں نام ایکسچینج کریں گے, اور اگر وہ مشاورت کے ساتھ کسی ایک نام پر اتفاق نہیں کر سکتے تو یہ پھر معاملہ پارلیمنٹری کمیٹی کے پاس چلا جائے گا, اور اگر پارلیمنٹری کمیٹی میں بھی اتفاق نہیں ہوتا تو پھر الیکشن کمیشن کے پاس چلا جائے گا. عموماً لیڈر آف دا اپوزیشن اور لیڈر آف دا ہاؤس اس معاملے میں راہ نکال لیتے ہیں, لیکن جو توقع کی جاتی ہے کہ پاکستان کے اندر وہ انوائرمنٹ پرووائڈ کی جائے گی کہ جس کے اندر امپارشل اور فری الیکشنز ہوں گے, وہ نہیں ہو پاتے. ایگزیکٹو کا جو ٹلٹ ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے, چاہے 2018 کے الیکشنز ہوں, 2024 کے الیکشنز ہوں, ہمیں نظر آیا کہ ایگزیکٹو کا جو ٹلٹ تھا وہ کسی ایک جانب ضرور تھا. اب جو اس کے اندر پرائمریلی الیکشنز کو کرانے کی جو ڈیوٹی ہے وہ تو الیکشن کمیشن کی ہے, نگران حکومتوں کے پاس ایسا سچ کوئی اختیار نہیں ہوتا. لیکن ایگزیکٹو کی جو انوالومنٹ رہتی ہے, جو پولیس کی اور دیگر سرکاری اداروں کی, جب وہ ایک مخصوص جماعت کی جانب موڑ دیے جاتے ہیں, جس طرح 2018 میں ہم نے دیکھا کہ تمام فیسیلیٹیشن تحریک انصاف کو پرووائڈ کی جا رہی تھی, 2024 میں یہ فیسیلیٹیشن مسلم لیگ نون کو پرووائڈ کی جا رہی تھی, تو وہ پھر الیکشن کا پورا جو انوائرمنٹ ہے وہ اتنا ٹاکسک ہو جاتا ہے کہ اس میں ایکیوزیشنز سٹارٹ فلائنگ اراؤنڈ, اور الیکشنز کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, اور الیکشن کمیشن جس کا پرائمری کردار ہے وہ خاموش تماشائی بنا بیٹھا رہتا ہے. لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں قانون کے تحت الیکشن کمیشن جو ہماری